بھی اسی پر قائم ہے کہ حاجتوں میں مشکلات میں پکار کے لائق صرف اللہ ہے. یہی ہے. باقی جو لوگ نہیں مان رہے مسئلہ میں اشتباہ نہیں ہے, یہ ضدی ہیں اور ضد میں اڑے ہوئے ہیں. مسئلہ بالکل واضح ہے. فادعوا اللہ, یہ دوسرا عنوان ہے. سمجھ گئے خلاصہ اس کا کیا؟ مسئلہ بالکل عیاں بیاں واضح مسئلہ ہے. جو لوگ نہیں مانتے وہ ضد کی وجہ سے نہیں مانتے, شبہات نہیں ہے اس میں, کھلا ہوا نکھرا ہوا مسئلہ ہے. آؤ ما یجادلو فی آیات اللہ, ما یجادلو فی آیات اللہ, نہیں جھگڑا کرتے فی آیات اللہ. الکتاب کا ذکر پہلے ہو چکا ہے, اس لیے یہ مقام ضمیر ہے, آنا چاہیے تھا فی آیاتہ, فی آیاتہ. جب ایک دفعہ ذکر ہو جائے دوبارہ اعادہ پر ضمیر لوٹائی جاتی ہے, لیکن جہاں اس میں ظاہر کو ذکر کیا گیا اس کو کیا بولتے ہیں؟ بس وضع الظاہر موضع المضمر. اس میں ظاہر کی جگہ پہ ضمیر آئی, ضمیر کی جگہ پہ ظاہر آیا. کیوں؟ زیادت شناعت کے لیے, زیادت وضاحت اور شناعت کے لیے. کیا مطلب؟ جھگڑا کرتے ہیں, اور جھگڑا بھی کس میں؟ اللہ کی آیات میں. جھگڑا بھی بے ایمان کر رہے ہیں, اور جھگڑا کر بھی کس میں رہے؟ کسی مولوی کی کتاب میں نہیں, کسی راوی کی روایت میں نہیں, بلکہ کس میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ فی آیات اللہ, اللہ کی آیات میں جھگڑتے بھی ہیں اور جھگڑتے بھی ایتوں میں. یہ ہے مقصد وضع ظاہر موضع المضمر فی آیات اللہ. نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیات میں الا الذین کفروا, الا الذین کفروا. جو صوفی بیٹھے کنوں میں انگلیاں دے دے, ترجمہ ہونے لگا ہے کانوں میں انگلیاں دے, پھر تم نے ہمیں مشہور کر رہے, فتوے بڑے لگاتی ہے. اے ذرا کر مانا ما یجادلو فی آیات اللہ, نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیات میں مگر کون؟ الا الذین کفروا, الا الذین کفروا, مگر پکے کافر. الا الذین کفروا, مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. تو اللہ کی آیات میں جدال کرنے والا کون؟ کافر. اونچے بولو شاباش. کون؟ آیات اللہ میں جدال کرنے والا کون؟ یہ میں نے فتویٰ لگایا ہے نا. ما یجادلو, ما یجادلو, کوئی اور معنی تو کر لو. ما یجادلو فی آیات اللہ الا الذین کفروا, نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیات میں مگر وہ جنہوں نے کفر کیا. فلا یغررک, پس نہ دھوکہ دے تجھ کو تقلبہم فی البلاد, تقلبہم پھرنا, تقلبہم پلٹنا ان کا, فی البلاد شہروں میں امن امان سے, بحضوظ دنیاویہ تجارت و حکومت. کذبت قبلہم قوم نوح, جھٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح نے, والاحزاب
من بعدہم، اور کئی جماعتوں نے ان کے بعد، وہمت کل امت، اور قصد کیا ہر امت نے، برسولہم، اپنے رسول کے ساتھ، تاکہ پکڑ لیں اس کو، وجادلوا بالباطل، اور جھگڑے کیے باطل کے ساتھ، لیدحضوا بہ الحق، تاکہ مٹا دیں اس کے ساتھ حق کو، فاخذتہم، بس پکڑ لیا میں نے ان کو، فکیف کان عقاب، پس کیسے تھا پکڑنا میرا، وکذالک حقت، اور اسی لیے ثابت آ گئی بات تیرے رب کی، علی الذین، اوپر ان کے، کفروا، جن نے کفر کیا، کون سی بات، انہم اصحاب النار، کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں، انہم اصحاب النار۔ اب دیکھیں چند فوائد۔ ما یجادل فی آیات اللہ، جدال کے دو قسمیں ہیں، ایک ہے جدال محمود اور ایک ہے جدال مذموم۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ جدال فی الحق، ایک ہے جدال للحق۔ جدال فی الحق، جدال للحق۔ جدال فی الحق کا معنی حق کے مقابل جھگڑا کرنا، حق کو مٹانے کے لیے، حق کو مٹانے کے لیے جھگڑا کرنا، یہ جدال فی الحق۔ اور ایک ہے جدال للحق، حق کو ثابت کرنے کے لیے جھگڑا کرنا، حق کو ثابت کرنے کے لیے جھگڑا کرنا۔ تو جدال محمود کیا ہے؟ حق کی طرف داری میں جھگڑا کرنا، حق کا وکیل بن کے جھگڑا کرنا، حق کے اثبات کے لیے جھگڑا کرنا، حق کی تقریر کے لیے جھگڑا کرنا، یہ کیا ہے؟ جدال محمود۔ اور یہ وظیفہ ہے انبیاء اور وراثت الانبیاء کا۔ اور اسی کو مناظرہ بھی کہتی ہیں۔ کئی صوفی کہتے ہیں جی مناظرے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ کر نہیں سکتا۔ تو یہ جو ہے جدال محمود، یہ دعوت الانبیاء کا حصہ ہے۔ اور انشاءاللہ اصطلاحات مناظرہ میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں ہم ذکر کریں گے کہ یہ دعوت الانبیاء کا سب سے بڑا حصہ ہے جدال للحق، اور جدال فی الحق یہ ابلیس اور ابلیس کے وارثوں کا سب سے بڑا مشن ہے۔ ہاں بھائی، یہاں سے کون سا جدال مراد ہے؟ فی آیات اللہ، یعنی باطل کو مٹانے کے لیے، حق کو مٹانے کے لیے۔ اب ذرا دیکھو، آپ کے پاس ایک حوالہ لکھا ہے، حوالے تو اور بھی بہت سارے رہ گئے۔ ایک ہے حضرت عبداللہ ابن عمر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر عامر ہے، حضرت عبداللہ ابن عامر، یہ جو واو ہوتی ہے نا، واو عمر اور عامر، تو یہ واو ہوتی ہے صرف تلفظ کے فرق کے لیے، یہ امرو نہیں پڑھنا۔ جہاں واو ہو وہاں عامر ہے، جہاں واو نہ ہو وہاں عمر ہے، یہ فرق ہے۔ یہ جتنے اسٹوڈنٹ محقق ہوتی ہیں اور سکول کے اساتذہ اور ریونڈ کے چلے باز، تو یہ کیا پڑھتے ہیں کہ امرو، امرو،
یہ سارے امرو پڑھتے ہیں، یہ امرو نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ عامر. عمر عامر میں فرق جیسے واو والا. ہاں بھئی، حضرت عبداللہ ابن عامر کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تجادلوا فی القرآن، لا تجادلوا فی القرآن، قرآن میں جھگڑا نہ کرو. فَإِنَّ جِدَالًا فِيهِ كُفْرٌ، کفرٌ. ہاں معلوم ہوتا ہے فتویٰ لگانا بھی رحمت ہے، کیونکہ رحمت للعالمین کا فرمان ہے نا. آپ کو کوئی فرمان رحمت سے خالی ہے؟ ہاں، تو فتویٰ لگانا کفر والا یہ بھی کیا ہے؟ رحمت ہے. بہت سارے مولوی اس رحمت سے محروم ہیں. ہاں بھئی، آپ نے لا تجادلوا فی القرآن، نہ جھگڑو قرآن میں. فَإِنَّ جِدَالًا فِيهِ كُفْرٌ، قرآن میں جھگڑا ڈالنا کیا ہے جناب؟ کفر. مجھے بولو کیا ہے؟ کفر. اچھا، جدال فی القرآن کیا ہے؟ آگے لکھا ہے، ہماری طرف سے کوئی فتویٰ نہیں ہوگا، آگے ہے. جدال فی القرآن کیا ہے؟ فی دفع آیات اللہ بالتکذیب او اثبات التناقض او فی الآیات المتشابہات بتعویلات مخالفت للمحکمات. محکمات خیال کرنا، محکمات متشابہ آیات کی ایسا معنی کرنا جو محکم سے ٹکرائے. جیسے کیفیت عذاب قبر متشابہات سے ہے، اب اس کا جو معنی کرنا جی روح لوٹ کے آتی ہے فیم سے کلتی کی محکم کے خلاف ہے. جی مردہ سنتا، اگر سنتا نہیں تو عذاب ثواب کیسے؟ یہ ما انت بمسمع من فی القبور کی محکم کے خلاف ہے. تو متشابہات کا ایسا معنی نہیں کر سکتے جو محکم سے ٹکرائے. اگر متشابہات کا ایسا معنی کیا جو محکم سے ٹکرائے تو اس کا نام کفر ہے. پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئی ہے کہ اس کا معنی کیا ہے؟ ہاں، یہی کفر ہے. اور فی الآیات المتشابہات بتعویلات مخالفت للمحکمات اور مخالفت لما تواتر عن النبی، یا ایسی تعویل کرنا جو نص حدیث متواتر اس کے مقابل ہو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فَأَمَّا الْجِدَالُ فِيهِ لحل عقدۃ باستنباط حقائقہ وقطع تشبث اہل الزیغ وقطع مطائنہم فیہ فمن اعظم الطاعات، من اعظم الطاعات. عبارت سمجھو، اچھی طرح سمجھو. علامہ مظہری فرماتے ہیں کہ جدال کرنا، بحث مباحثہ کرنا کسی مشکل کو حل کرنے کے لیے یا کوئی مسئلہ مستنبط کرنے کے لیے یا اہل زیغ اور اہل باطل کو رگڑا لگانے کے لیے، ان پہ رد کرنے کے لیے، یہ کیا ہے؟ فَمِنْ عَظَمِ الطاعات، یہ تمام طاعتوں سے بڑی طاعت ہے. سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ اہل باطل کو رگڑا لگانا. ہاں، صوفیوں کو بتا دینا استنجے سے بھی بڑی عبادت یہ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اعظم الطاعات استنجا کرنا ہے. اعظم الطاعات جو سب سے بڑی عبادت اور طاعت ہے وہ اہل بدعت اور اہل باطل پر رد کرنا اور ان کی تحریفات کا جواب دینا. یہ ہے من اعظم الطاعات. یہ مظہری کا حوالہ ہے. کوئی بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہاں، آگے ذرا دیکھو.
اور اس میں تو ابھی چھوڑ رہا ہوں، اس کی اگر میں تشریح کروں نا تو آپ نئے اس لیے میں ابھی تشریح چھوڑ رہا ہوں، شیطان ابھی غالب ہوگا، شیطان کا تسلط ٹوٹے گا تو میں پھر تفصیل عرض کروں گا کہیں اور، ورنہ یہ جو ہے نا مسئلہ جدال فی القرآن کہ ادھر قرآن پیش کرو مقابلے میں بزرگ کی کتاب پیش کرو، مسئلہ بعد میں دیکھیں گے یہ پیش کرنے والا کافر پہلے بن جائے گا، تمہیں سمجھ کچھ بھی نہیں آئی۔ ادھر یہ قرآن پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا کابرین نہیں سمجھا، وہ کہتا ہے جی اس کتاب میں تو جو لکھا ہے، مسئلے بعد میں دیکھیں گے، یہ کافر ابھی بنا ہوا ہے کیونکہ اس نے کلام اللہ کو سمجھا ہی نہیں، کلام اللہ کا شان ہی نہیں سمجھا۔ جہاں کلام اللہ آ جائے مقابلے میں کیل کال کرنے والا کافر بن جاتا ہے، مسئلے کی تحقیق بعد میں ہوگی، کیونکہ یہ بھی ہے جدال فی القرآن، جدال فی القرآن۔ آج کل ایسا نہیں ہوتا، ایک بات طرف قرآن ہے دوسری طرف حضرت صاحب ہے، تو مسئلہ تو بعد میں دیکھیں گے کیا ہے، لیکن اس نے جو قرآن کا مقابلہ بزرگ سے کیا ہے، اور دوسرے ہمیں کہتے ہیں یہ بزرگوں کے گستاخ ہیں۔ آپ تھوڑا سا سوچیں، ہم کہتے ہیں ہمارا کوئی بزرگ قرآن کا منکر نہیں ہے، قرآن کا جو مسئلہ ہے ہم پیش کرتے ہیں بزرگوں کی عبارتیں بھی اس کے موافق ہے۔ اب جب ہم یہ پیش کرتے ہیں وہ ایک ایک بزرگ کو پکڑ کے لے آتے ہیں، یہ بھی منکر ہے، یہ بزرگ بھی منکر ہے، یہ بھی منکر ہے، تو اب آپ بتائیں ہم بزرگوں کے دشمن ہیں یا وہ ہیں؟ ہم زور لگاتے ہیں ہمارا کوئی بزرگ قرآن کا منکر نہیں، جو قرآن کا مسئلہ ہے یہ حق ہے، اور کوئی بزرگ بھی قرآن کا منکر، وہ کہتے ہیں نہیں تم کہتے ہو منکر نہیں، اے بھی آئی ہے، یہ بھی بزرگ چن چن کے عبارتیں لاتے ہیں، بھی اس سے بھی فتویٰ لاؤ، اس سے تو اب بزرگوں کو ذبح کون کر رہا ہے؟ قرآن والی تلوار تو پیچھے نہیں جانا، اور جب ہم کہتے ہیں بزرگوں کو پیچھے رکھو قرآن پہ، ہو کہتے ہیں نہیں اس کو بھی جانے دے، اس کو بھی جانے، تو وہ خود ذبح کر رہے ہیں، ہم بزرگوں پہ فتویٰ لگا رہے ہیں جب وہ لگا رہے ہیں، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، فتویٰ وہ لگا رہے ہیں، ہم تو نہیں لگا رہے، ہم تو قرآن کو پیش کر کے جو قرآن فتویٰ لگا رہا ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ آگے وہ کہتے ہیں اچھا فلانا بزرگ بھی قرآن کا منکر، فلانا بھی منکر، falaنا بھی منکر، اس نے پوری فہرست تیار کی ہوئی ہے، ہم کہتے ہیں فہرست اپنے پاس رکھ۔ اچھا بھائی، ما یجادل فی آیات اللہ، اگلی عبارت بھی دیکھ، الجدال نوعان، جدال کی دو قسمیں، جدال فی تقریر الحق و جدال فی تقریر الباطل، حق کو ثابت کرنے کے لیے جھگڑا اور باطل کو ثابت کرنے کے لیے جھگڑا۔ اما الجدال فی تقریر الحق فہو حرفۃ الانبیاء، حق کو ثابت کرنے میں جھگڑا کرنا، مناظرہ کرنا، یہ کس کی شان ہے؟ حرفۃ بولو سارے صوفی بولو حرفۃ او پچھلے بھی بولو حرفۃ الانبیاء، یہ کس کا کام ہے، کس کا مشن ہے؟ انبیاء کا مشن ہے۔ وجادلوا بالباطل، تو یہاں یہ ثابت ہوگی، یا آگے لمبی بات انہوں نے کی ہے، تو اب آؤ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، یہ آیت صریح ہے کہ کسی آیت کا انکار کرے تب بھی کافر ہے، کسی آیت کے ثابت شدہ قطعی حکم کا انکار کرے تب بھی کافر ہے، کسی محکم کی تعویل کرے تب بھی کافر ہے، کسی متشابہ کو محکم سے ٹکرائے تب بھی کافر ہے۔ الا الذین کفروا فلا یغررک، فلا یغررک، فائدہ سمجھے ذرا،
ہمیشہ مسئلہ نہ ماننے کی بجائے حب الدنیا. مسئلہ کیوں نہیں مانتے لوگ؟ دنیا کی محبت یہ مانے ہے مسئلہ ماننے سے. اور ہر دور کا سب سے بڑا فتنہ، اس دور کا بھی سب سے بڑا فتنہ ہے دنیا کی محبت. اور اس حد تک دنیا کی محبت آ چکی ہے کہ آج مسلمان کی فکر اور کافر کی فکر میں بھی فرق ختم ہوتا جا رہا ہے. کافر کی فکر تو ہے ہی دنیا، ملازمت، پیسے، نوکری، چاہے کتے نہلوانے ہوں، یہی چیزیں ہیں. اور مسلمان کی یہی فکر ہے. مسلمان کی فکر تو ہے آخرت کی تیاری. اسلام نے جو سکھایا وہ آخرت کی فکر ہے. دنیا کی مثال تو باتھ روم کی ہے. جس طرح باتھ روم میں آدمی جاتا ہے مجبوراً، لیکن اپنی ضرورت کے بعد کوئی آدمی باتھ روم میں بیٹھا رہے، ڈیرے لگا لے، تو وہ ضرورتاً جائے گا، ضرورت پوری ہونے پہ باہر آ جائے گا. تو یہی دنیا کی مثال ہے کہ ضرورتاً تو دنیا کو لے سکتے ہو. امام غزالی رحمہ اللہ نے اس پہ بہت اچھی مثال دی. فرمایا دنیا اور انسان کی مثال کشتی اور پانی کی ہے. کشتی بغیر پانی کے نہیں چلتی، لیکن پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو کشتی ڈوب گئی. انسان دنیاوی ضروریات کے بغیر نہیں چل سکتا، لیکن جب دنیا کا عاشق بن جائے، طالب بن جائے، رضو بالحیات الدنیا واطمأنوا بہا، دنیا کی زندگی پہ خوش ہو جائے اور اسی مقصود اصلی بنا لے اور رات دن کی فکر دنیا، تو یہ پانی کشتی کے اندر داخل ہو گیا، اس لیے اب اس کشتی کو برباد کر دے گا، ڈبو دے گا. تو ہمیشہ یاد رکھ لو یہ دنیا کی محبت والا فتنہ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے کہ بیان کرنے والا بھی نہیں سمجھ سکتا. اور اس کا سب سے زیادہ شکار آج کا ملا ہے. مسئلے کی محبت نہیں ہے، فیس سے محبت ہے، مقتدیوں کے تنخواہ سے محبت ہے، سہولیات سے محبت ہے، واہ واہ سے محبت ہے، حب مال، حب جاہ، میں بڑا ہوں، اس سے محبت ہے. اس لیے یہ بیچارہ مسئلہ کھول کے بیان نہیں کرتا. دنیا کی محبت اور دنیا کے اندر پھنسا ہوا ہے، اور اس نے دین کو بھی جال بنایا ہے دنیا کے شکار کا. دین کے نام پہ دنیا کما رہا ہے. تو میں کہتا ہوں ایسے ملا سے وہ طوائف اور کنجری لاکھ درجے بہتر ہے، کیونکہ وہ جسم کا خسیس حصہ بیچ رہی ہے اور یہ جسم کا شریف حصہ بیچ رہا ہے. وہ جو کنجری طوائف ہے وہ جسم کا خسیس حصہ بیچ رہی ہے، اس کی کمائی کر رہی ہے، اور یہ اس شریف حصہ کو بیچ رہا ہے. تو پھر وہ کنجری بدتر ہے یا یہ ملا بدتر ہے؟ ملا کئی کنجریاں پیچھے رہ گئی، ملا اس سے بھی آگے، جس نے دین کو دنیا کا ذریعہ بنایا ہے، تجارت بنایا ہے. تو اس لیے یاد رکھو آج بھی یہی مسئلہ ہے، ہمیشہ یہی مسئلہ رہا. مسئلہ سے سب سے مانے چیز ہے دنیا کی محبت. جب تک آخرت کی فکر نہیں ہوگی تو آخرت کے عمل کی فکر بھی نہیں ہوگی. اور نبی کریم علیہ السلام کے اصول تربیت میں سے سب سے بڑی اصل یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا ایسا تزکیہ کر دیا کہ دنیا کی حقیقت ان پہ واضح ہو گئی اور دنیا کا فریب اور دھوکہ ان پہ کھل گیا. اس لیے دنیا کے مال و متاع کو اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ سے تعبیر کیا، متاع الغرور.
دھوکے کا سامان، اتنا بڑا دھوکے کا سبز ہے۔ تو اس چیز پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کی محبت ملا میں، صوفی میں، پیر میں مذمت بڑی کرے گا، لیکن پیر کا بینک چیک کرو، پچھلے دنوں ایک بزرگ کے 49 ارب نکل آئے، پھر بعد میں کچھ ان کو دے کے اس کی صفائی پیش کی، اور بزرگ صبح و شام، میرے دوستو بزرگوں، دنیا مٹنے والی، دنیا قلیل ہے، دنیا حقیر ہے، اتنی قلیل 49 کروڑ نکل آئے، ارب کروڑ، اتنی قلیل، اتنی قلیل ہے۔ اب یہ جو جمہوریے ہیں، ان کو خدا کی قسم پتہ ہے کہ جمہوریت کفر ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ان مولویوں کو نہیں پتہ، پگڑیوں والوں کو؟ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں پتہ ہے۔ حتیٰ کہ ایک ان کے مولانا ہے، مولانا عبد المجید صاحب کہروڑ پکا، کہروڑ پکا کے، وہ ان کی جماعت کے بڑے سرگرم رکن ہیں۔ ان کے دروس شائع ہوئے میں نے منگوائے ہیں، پہلے منگوائے تھے، چونکہ ان میں کوئی چیز نہیں تو میں نے دکاندار کو واپس کر دیے۔ تو میری نظر ایک مضمون پر پڑی تھی جمہوریت پر، تو میں ایک ساتھی ہے جہاں، اس کو میں نے کہا یار ایک دفعہ دوبارہ مجھے دے، وہ مضمون میں نے اس سے نکال لیا، اس نے صحیح رگڑا لگایا یہ کفر کا نظام ہے فلاں، لیکن کہتا ہے کہ اس کے ساتھ اس میں شریک رہنا ضروری ہے۔ پیر ذوالافقار صاحب نقش بندی، اس کی بھی ایک کتاب ہے، یہ سورۃ الکہف کے فوائد، اس میں تو اس نے زبردست لکھا کہ یہ جمہوریت جو ہمارے ملک میں رائج ہے یہ طاغوت اور ابلیس کا نظام ہے۔ اس میں بڑے اس نے دلائل دیے، لیکن پھر طاغوتیوں کے ہاتھ بھی چومتے ہیں، پاؤں بھی چومتے ہیں۔ اور یہ عجیب ایک فلسفہ مرزا جیلمی نے نکالا تھا، وہ جو جیلم کا چبل ہے، اور پھر انہوں نے نکالا، وہ بھی کہتا ہے غیر اللہ کی پکار کفر ہے، لیکن پکارنے والا کافر نہیں۔ غیر اللہ کے لیے علم غیب ماننا کفر ہے، لیکن ماننے والا کافر نہیں۔ یہ بھی کہتے ہیں جمہوریت کفر ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان ولی اللہ ہے۔ یہ فلسفہ میں نہیں سمجھ آ رہا۔ ہاں جی آؤ، ابھی تو آپ کی ذہنی تربیت باقی ہے نا، تھوڑا ہمارے مزاج مل جائیں۔ فلا یغررک، تو سب سے بڑا معنی ہے دنیا کی محبت، اور دنیا کی محبت تب تک ہے جب تک دنیا کو سمجھا نہیں۔ دنیا کی مثال ہے انتہائی بدصورت بڈھڑ عورت کی، جو بالکل بڈھی زنانی ہے، 150 سال کی عمر ہے، اور بالکل کالی کٹوے، بالکل کالی، اور اس کو میک اپ کروا دیا گیا، اور بہترین میک اپ جو للڑوں کے خطیب کرتے ہیں یا پیر کرتے ہیں، وہ ساری کریمیں شریمیں لگا کے چمکا چمکو کے آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ بیچارہ اس کے چہرے کی وہ دیکھ رہا ہے، چمکاہٹ دیکھ رہا ہے، اور وہ اس پہ فریفتہ ہے، لیکن اسی کے منہ پہ پانی کا ایک چھنڈا پڑ جائے تو نیچے اصل شکل نکل آئے گی، اوپر رنگین ہے اور اندر نری مشین ہے، اور بالکل پرانی مشین۔ یہی ہے دنیا، اس کا ظاہر ٹیپ ٹاپ بڑی ہے، لیکن جس آدمی نے اس کی حقیقت پہ غور کیا تو اس بڈھی بدتر، اس بڈھی سے بھی بدتر ہے اس کی حقیقت۔ اس لیے اصل چیز آخرت ہے، دنیا کی محبت میں پڑ جانا
اور آخرت کو بھلا دینا، یہ سب سے بڑی حماقت اور سب سے بڑی جہالت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منکرین کی اصلاح کے 3 طریقے ذکر کیے ہیں۔ پہلا اس کا عنوان ہے تزہید من الدنیا، دنیا سے بے رغبتی، دنیا کی حقیقت کو سمجھ لو۔ اللہ فرماتے ہیں پہلا عنوان ہے یہ دنیا متاع قلیل ہے، متاع قلیل، یہ دنیا قلیل سامان ہے اور زوال پذیر ہے۔ دوسرا عنوان، اگر دنیا کی وجہ سے مسئلہ نہیں مانو گے، یہ دنیا تمہارے لیے دنیا کے اندر عذاب بن جائے گی۔ اور تیسرا عنوان، اگر دنیا کی محبت میں مسئلہ نہیں مانو گے تو یہ دنیا تمہارے لیے آخرت میں عذاب بن جائے گی۔ یہ 3 عنوان ہیں، یہ 3 طریقے اصلاح۔ پہلا طریقے اصلاح جہاں ذکر کیا، فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، مومنوں کو تسلی بھی ہے، ذرا خیال کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ دیکھتے کہ یہ مکہ والے مشرک مسئلہ بھی نہیں مانتے، ان کی تجارتیں بھی قائم ہیں، دکانیں بھی قائم ہیں، اور یہ ان کی چودراہٹ بھی قائم ہے، ان پہ عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ اسی طرح بازاروں میں پھرتے ہیں، اسی طرح تجارتیں کرتے ہیں، اسی طرح اٹھتے بیٹھتے ہیں، پیغمبر کو ایذائیں بھی دیتے ہیں، لیکن کوئی فرق تو نہیں نظر آیا۔ یہ ایک شبہ تھا، آج بھی یہ شبہ ہے۔ یہ جتنے لوگ ملحد بن رہے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹیوں میں، اور اگر آپ تحقیق کریں آپ کے جو حکمران بیٹھے ہیں پڑوس میں، یہ بھی 99.5% ملحد ہیں، بے دین ہیں اور وجود الہ کے بھی منکر ہیں۔ اوپر سے انہوں نے پردہ ڈالا ہوا ہے، اور وجہ یہ کہ جب جاتے ہیں یورپ کی ترقی دیکھتے ہیں، امریکہ کی ظاہری ترقی دیکھتے ہیں، تو اسی شبوں میں پڑ جاتے ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں ہاں تم اللہ کے محبوب ہو یا ہم ہیں، ہاں تم تو ہمارے نوکر ہیں، تو یہ سارے شعبات پھر ادھر ہی ان کے نوکر بن جاتے ہیں۔ تو یہاں ایک شبہ پڑ سکتا تھا کہ کافر کفر کرتا ہے پھر گرفت کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ نے جواب دیا فلا یغررک، آپ کے پاس لکھا ہے منکرین کی اصلاح کا طریق اول۔ پہلا طریق کیا میں نے بتایا کہ دنیا قلیل ہے، دنیا حقیر ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، پس نہ دھوکہ دے تجھ کو تقلبہم، مٹک مٹک کے چلنا ان کا، فی البلاد، شہروں میں تجارت حکومت کی غرض سے، یہ چیز تمہیں دھوکہ نہ دے۔ کیا مطلب؟ تقلبہم باب تفاعل ہے، اس کے 2 خاصے اہم ہیں جہاں، ایک تقلب تفاعل کی مصدر میں قلت کا مفہوم ہے، اس کا مفہوم ہے قلت کا۔ تقلبہم اوپر لکھے آپ کے پاس، مصدر قلت اور حقارت کے لیے ہے کہ ان کا یہ چلنا پھرنا یہ قلیل ہے، تھوڑے عرصے کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اس لیے دنیا قلیل ہے اور حقیر ہے۔ ان کے اس ظاہری ٹھاٹ باٹ سے دھوکہ نہ کھانا۔ یہ کتنے دن آکڑیں گے، کتنے دن چلیں گے؟ انتہائی قلیل، انتہائی حقیر، تقلبہم۔ اور ایک ساتھ دوسرا خاصہ بھی ہے، وہ ہے تقلب۔ دنیا کی یہ مزے ہیں بھی قلیل اور ہیں بھی ثقیل، قلیل بھی ہیں اور ثقیل، سمجھتے ہو نا؟ ہر دنیاوی لذت کے اوپر تکلف ہے، تکلیف ہے۔
نہیں ہے۔ دنیا کی جو لذت بھی ہے وہ تکلیفوں سے بری ہوئی ہے۔ کوئی لذت بھی آپ دیکھ لیں تو وہ تکلفات پہ بھری ہے۔ ہاں، سردیاں بیوی سے حق زوجیت ہی ادا کیا، اور پانی ہو اوپر خیبر پختونخوا کا، تکلف ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، کھانا کھایا ہے، مزے کا کھایا ہے، اوپر لیٹرین میں بھی جانا پڑے گا، بات میں ہے، تکلف ہے یا نہیں ہے؟ ہاں ہے تکلف۔ تو دنیا کی ہر نعمت پر ہے تکلیفوں سے، اس لیے تقلب والا معنی بھی تفعول، تقلب والا معنی بھی ہے، دونوں کی طرف اشارہ کیا۔ قلیل ہے، حقیر ہے، اور ہے بھی ہر دنیاوی لذت تکلیفوں سے گھری ہوئی۔ آخرت باقی ہے، دائم ہے، اور آخرت کی نعمت کے بعد تکلیف کوئی نہیں، وہ سلامتی کا گھر ہے، ہر طرف سلامتی کا گھر ہے۔ تو یوں تقابل ہے۔ تو کیا ہوا جو چند دن یہ پگڑیاں باندھ کے پھر رہے ہیں یا تحریک الصلابین بازاروں میں ہے، تو اس سے کیا اثر پڑتا ہے؟ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد۔ سورت آل عمران نکالیں، آیت نمبر 197۔ ایک سو 61 جی، ہاں 51، 151۔ لا یغرنک، نہ دھوکہ دے تجھے، تقلب الذین کفروا فی البلاد، پھرنا ان کا شہروں میں، کیوں نہ دے؟ متاع قلیل، متاع قلیل۔ یہ جو میں نے کہا تکلم میں قلت ہے، قلت والا معنی ہے، اس کی تائید میں یہ آیت ہے متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ فرمایا نہ دھوکہ دے تجھے، مٹک مٹک کے پھرنا کافروں کا شہروں میں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ متاع قلیل، نفع اٹھانا ہے بہت تھوڑا، پھر ٹھکانہ ان کا جہنم ہے۔ اسی طریقہ سے دنیا کی پوری حقیقت پر سورۃ الحدید ہے، لیکن دیکھیں گے بعد میں سورۃ الحدید، اس میں آئے گی سورۃ الحدید بھی، آیت نمبر 20 ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 ہے، متاع الغرور۔ یہ دنیا جو ہے یہ دھوکے کا گھر ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ تقلبہم فی البلاد کذبت قبلہم قوم نوح۔ اصلاح کا طریقہ ثانی، دوسرا طریقہ کہ دنیا کی وجہ سے مسئلہ نہیں مانو گے، دنیا میں عذاب بن جائے گی۔ کذبت قبلہم، جھٹلایا ان سے پہلے، قوم نوح، نوح کی قوم نے، والاحزاب، اور جماعتوں نے۔ حزب، حزب اس گروہ کو کہتے ہیں جو عقیدہ عمل عادت میں ایک ہو، ایسا گروہ جو عقیدہ عمل اور عادت میں ایک ہو۔
بسا اوقات صرف اشتراک فی العادت بھی مراد لیا جاتا ہے. اشتراک فی العادت جیسے سورۃ الاحزاب میں احزاب کا لفظ ہے تو وہاں صرف اشتراک فی العادت ہے، ورنہ وہ جو گروہ آئے تھے ان کے عقیدے جدا جدا تھے. وہ سمجھ گئے یا نہیں؟ ہاں بھائی، البتہ کفر ہونے کے اعتبار سے ایک تھے. والاحزاب من بعدہم، اور کئی گروہ ان کے بعد. وہمت کل امت برسولہم، اور قصد کیا ہر جماعت نے اپنے رسول کے ساتھ لیأخذوہ، تاکہ پکڑ لیں اس رسول کو. وجادلوا بالباطل، وجادلوا بالباطل، اور جھگڑا کیا ان کافروں نے رسولوں کے ساتھ بالباطل، بالباطل، باطل چیزوں کے ساتھ. باطل سے مراد شبہات، جھوٹی روایات جو انبیاء کے ذمے لگائی تھیں، بزرگوں کی کتابڑیات. یہ کتابڑیات و خرافات یہ تھی بالباطل. حوالہ آئے گا انشاءاللہ. باطل سے مراد یہی ہے اللہ کے نبی وحی کا مسئلہ بیان کرتے، آگے وہ کیا کہتے؟ وجدنا علیہ آباءنا اکابرنا، اسی پہ. اور کبھی انبیاء کے ذمہ جھوٹی روایتیں لگاتے. جادلوا بالباطل لیدحضوا بہ الحق، تاکہ مٹا دیں اس کے ساتھ، اس مجادلہ کے ساتھ، حق کو باسب بھی آئے، اس جدال کے ساتھ وجہ سے حق کو. فَأَخَذْتُهُمْ، پس پکڑ لیا میں نے ان کو. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پس کیسے تھا پکڑ میری. اب ذرا دیکھو جہاں پر ایک اور فائدہ بھی سمجھ لو کہ اسباب کے عذاب کے تین اسباب ہیں. عذاب آنے کے تین اسباب ہیں. ایک سبب ہے تکذیب رسول، اللہ کے رسولوں کا مسئلہ نہ ماننا. نمبر دو ایذاء رسول، اور نمبر تین جدال بالباطل. یہ تین اسباب ہیں عذاب الہی کے. اللہ کے رسولوں کی تکذیب کرنا یہ بھی سبب ہے، اہانت اور ایذاء رسولوں کو دینا یہ بھی سبب ہے، اور تیسرا سبب ہے مجادلہ بالباطل، باطل چیزوں کے ساتھ حق والوں سے جھگڑنا. یہ تین اسباب ہیں عذاب کے. لیکن یاد رکھو ان میں سب سے بڑا صریح سبب جو ہے جس پہ اللہ کی گرفت فی الفور اترتی ہے وہ ہے اہانت الرسل، ایذاء الرسل. یہ سب سے بڑا قوی سبب ہے. حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سب سے بڑا سبب اور قوی سبب ہے رسولوں اور دعات توحید کی توہین کرنا، رسل اور وراثت الرسل کی توہین کرنا. یہ سب سے بھاری اور قوی سبب ہے عذاب کا. تکذیب بھی ہے، جدال بھی ہے، لیکن وہ اتنے قوی نہیں جتنا بڑا سبب ہے رسولوں اور وراثت الانبیاء کی توہین، اہانت اور انہیں ایذا دینا. سمجھ گئے میری بات؟ اس لیے اس پر حلیت الاولیاء میں بڑے اقوال لکھے. ایک تو وہ روایت پیش کرتی ہے نا کہ من عاد علی ولیًا، یہ وہی خالد بن مخلد کی روایت ہے.
خالد بن مخلد غالن فی التشیع. تو اس کے علاوہ بھی ہیں کچھ روایات جس میں یہ مضمون موجود ہے، اور یہ ویسے مشاہدہ بھی ہے. آپ بھی یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ آپ کا جو مقابل آئے گا مسئلے میں، اس کو اللہ ذلیل کر دے گا. اس لیے ذاتی دشمن نہ بناؤ، دشمن ہونے چاہیے مسئلے کے. ذاتیات کے دشمن وہ کبھی کامیاب ہو جاتے ہیں، کبھی ناکام ہو جاتی. لیکن جو آدمی مسئلے کے مقابل آتا ہے اس کو اللہ اسی طرح ذلیل کرتا ہے جیسے پرانے کافروں کو ذلیل کیا. اس لیے پہلے یہ تحقیق کر لیا کرو کہ یہ میری ذاتی دشمن ہے یا مسئلے کا دشمن ہے. اگر مسئلے کا دشمن ہے تو پھر خوش ہو جاؤ، کیونکہ اب تمہارا کام نہیں ہے، اب اللہ کا کام ہے. اس کو وہ رگڑا ملے گا بے ایمان کو. اور ہم نے خود دیکھا جو بھی مسئلے کے مقابل آیا اس کو اللہ نے ذلیل کر دیا، کیونکہ مسئلہ تو وہی ہے جو انبیاء نے بیان کیا. تو انبیاء کی توہین یا وراثت الانبیاء کی توہین یہ بھی سبب ہے کس کا؟ عذاب کا. لیکن ہوں وراثت الانبیاء، انبیاء کا مسئلہ بیان کرنے والے. ایسے تو نہ ہوں 26 نہیں 32 جلدیں آ گئی خطبات کی اور ایک خطبہ توحید پہ نہیں ہے. بس یہی باتیں لکھی ہیں. ابا جی لیٹرین میں فارغ نہیں بیٹھتے تھے. اب ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، ورنہ کوئی پوچھ لیتا بھی حضرت صاحب آپ ابو جی کو کہاں سے دیکھتے تھے لیٹرین میں؟ جاتی پا کے بیٹھے. چلو خیر بھائی، ہم کچھ نہیں کہتے. بہرحال اشکال موجود ہے. فلا یغررک تقلبہم فی البلاد. اب یہاں دیکھو آپ کے پاس سبب عذاب بھی لکھے ہوں گے. کذبت قبلہم، یہ سبب اول ہے. تکذیب، جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح اور کئی جماعتوں نے. ان کے بعد قوم نوح کے بعد یہ تکذیب آ گئی. بہمت کل امت، یہ آ گئی ایذائے رسل، ایذائے رسل، اہانت رسل. اور قصد کیا ہر جماعت نے اپنے رسول کے ساتھ لے یاخذو ہو، تاکہ پکڑ لیں اس کو. یہ پکڑنا کیوں تھا؟ قتل کے لیے. لے یقتلو کا، یا جلا وطن کے لیے رسول کو قتل کر دیں، یا کیا کریں؟ جلا وطن کر دیں. لِيَأْخُذُوا وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ. تیسرا سبب آ گیا جدال بالباطل. یہ تینوں اسباب ذکر کر کے فرمایا فَأَخَذْتُهُمْ، پس میں نے انہیں پکڑ لیا. وہ تو نہ پکڑ سکے لیکن میں نے پکڑ لیا. تو یہ تین اسباب عذاب کے ذکر کر کے فَأَخَذْتُهُمْ، اللہ فرماتے ہیں میں نے پکڑا، یعنی عذاب نازل کیا. باقی اس میں آپ کے پاس حاشیہ ہوگا. وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، وہ نیچے ہے. اور جھگڑا کیا انہوں نے باطل کے ساتھ. اے ہؤلاء جادلوا رسلہم بالباطل، یعنی انہوں نے رسولوں سے جدال کیا باطل شبہات کی وجہ سے. بے ایراد شبہات،
بے ایراد شبہات، شبہات پیش کرنے کے ساتھ مقصد کیا تھا؟ لیدحضوا بہ الحق، اس کے دو معنی ہیں سمجھو، لیدحضوا دحض ادحض یدحض، اس کا اصل معنی ہوتا ہے پھسلا دینا، پنجابی معنی تلکامنا، تلکامنا، اور اردو معنی پھسلانا۔ جب پختہ زمین ہو اور کیچڑ بن جائے تو اوپر آپ پیر رکھیں تو پھسل جاتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں پشتو میں؟ یہ پھسلا دینا، یہ ہے دحض، ادحض یدحض، ادحاظ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس کو پھسلانا، تلکانا۔ تو اس کے اب دو معنی ہیں۔ تلکانا ویسے معنی جو ہے نا پنجابی کا اول نمبر ہے، ایک تلکامنا چاہندل، تلکامنا چاہندل، کتابڑیاں پیش کر کے تلکامنا چاہندل، المحنت شریف پیش کر کے تلکامنا چاہندل، رسالے شسالے پیش کر کے تلکیندل، یہ نہیں مشرک تلکامنا لے، تلکامنا چاہندل، پھسلانا چاہتی ہیں۔ کیا معنی؟ دو معنی ہیں، دیکھیں اندر، اے یزیلو بسبب ایراد تلک شبہات الحق والصدق، کہ یہ شبہ پیش کر کر کے حق کو زائل کر دیں، باطل کو حق بنا کے پیش کریں، حق کو مٹا دیں، یہ الکبیر ہے۔ فَأَخَذْتُهُمْ آگے وَالْإِدْحَاظ ابطال الحجت، ادحاظ کا معنی ہوتا ہے دلیل کو باطل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حجتہم داحضۃ عند ربہم، الشورى ہے، ان کی دلیل داحضۃ باطل ہے ان کے رب کے ہاں۔ والمعنی انہم زوروا الباطل فی صورت الحق، زوروا الباطل، جلدی بولو ختم کریں، زوروا الباطل فی صورت الحق، باطل کو چمکایا، باطل کا میک اپ کر کے آئے، اس کو چمکایا چمکویا، کیوں؟ تاکہ لوگ اس باطل کو حق سمجھنے لگ جائیں۔ تھا وہ باطل نرا گند، نرا جھوٹ، نرا محمد بن مروان، نرا سدی شدی، نرا بےایمانی، لیکن انہوں نے اس کو کیا پیش کیا ہے؟ سوار شوار کے، لکمے شکمے بنا کے، ایک 4 کتابوں میں روایت آ گئی تو کہ دلیل نمبر 1، دلیل نمبر 2، دلیل 3، 4 آ گئی، کتابیں 4 آ گئی۔ یہ ہوتا ہے تزویر باطل، ہے باطل لیکن باطل کو میک اپ کرا رہے ہیں، خوبصورت بنا رہے ہیں، اور چونکہ چنانچہ گویا اگر مگرچہ ساتھ ملا رہے ہیں، اور سارا بان متی کنبا جوڑا وہ سارا ساتھ ملا رہے ہیں۔ یہ ہے کہ زور الباطل فی صورت الحق، پوری اصول کافی لکھ ماری، اور لکھی بھی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَانٌ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَانٌ۔ آگے از امام جعفر صادق، یہ صادق ضرور ڈالنا ہم نے کیونکہ پیچھے کوڑ کھڑے ہیں، آگے صادق لگاؤ، جعفر صادق، یہ تو آگے نا صادق، اب صادق کے ذمہ لگانا ہے دنیا کا سارا سب سے بڑا جھوٹ، زبرو۔ اب کیا جی، ہمارا مذہب تو اہل بیت والا ہے، ہم تو ائمہ معصومین کو ماننے والے ہیں، تمہارے تو امام بخاری مسلم فلا فلا ایک بھی معصوم نہیں، اور ہم امامیہ کا مذہب تو 12 معصوموں سے منقول ہے، ایک معصوم غار میں چھپا ہوا ہے، لیکن اس کے بھی خطوط آ گئے، رکعات
اتنی کتابیں امام نے غار سے بیٹھ کے پیغام دیا. اب درمیان میں کون بے ایمان تھا کوئی پتہ نہیں ہے. رکعات فلا تو یہ ہے زبرو، پوری کاپی دیکھ لیں، سارا جھوٹ کا پلندہ. امام جعفر خود انہوں نے لکھا، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. امام جعفر بیچارہ وہ رو رو کر کہتا ہے اللہم لعن زرارہ، اللہ زرارہ پہ لعنت کر، یہ اتنا بے ایمان خبیث ہے، یہ مجھ پہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ زندیق ہے. اور انہوں نے کہا قال وبہ حدثنا زرارہ، ساری روایتیں زرارہ سے. اور جو امام جعفر صادق ہے وہ دعائیں کر رہا ہے اللہ زرارہ پہ لعنت کر، یہ کذاب بے دین ہے. راوی تو ہوا نا. یہ سارا مذہب آ رہا ہے اور اسماء الرجال کی سب کتابیں شیعہ میں موجود. اب یہاں سے کیا زبرو، آپ کو اندازہ نہیں کہ انہوں نے کیسے باطل کو حق کر کے دکھا دیا. ورنہ یہ تصور بھی نہیں تھا اسلام میں کہ کوئی آدمی صدیق اکبر کے خلاف بھی بات کرے گا، فاروق اعظم کے خلاف بھی بات کرے گا. انہوں نے اس کا نام حب علی رکھ دیا. حب علی کا معنی عداوت صحابہ ہے. زبرو بل یہ ہے زبرو. تزبیر یہ ہوتی ہے کہ نرا جھوٹ، نرا بکواس، نرا باطل، اور اس کو حق کی صورت میں پیش کیا جائے، لیبل حق کا لگایا جائے، لیبل حب آل بیت کا، لیبل اہل الحدیث کا. کتنا بہترین لیبل ہے، اہل الحدیث، اصحاب الحدیث، اور نیچے ابلیس، اوپر لیبل لگا ہوا ہے اہل الحدیث، اور نیچے بھابی قال حدثنا ابلیس. سارے اپنی بات کرتے ہیں، ہوگا غیر مقلد کی بات، اور اس پہ کہتے ہیں قال رسول اللہ. ہوتی اس بے ایمان کی بات ہے. قال اپنے استنباط میں بھی کہتے ہیں قال رسول اللہ، قال رسول اللہ کہ اپنا استنباط. ہمارا اور ان کا فرق یہ ہے، ہم کہتے ہیں قال ابو حنیفہ، مطلب کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا استنباط ہے، ان کا اجتہاد ہے، اور یہ اجتہاد ان کا ہے، اور کہتے کہ قال رسول اللہ. آپ فرق کوئی نہیں سمجھے، اس لیے کتاب لکھے نزول الابرار فی فقہ النبی المختار، نبی کا فقہ. اور جو کچھ اندر لکھا ہے نا نبی کے فقہ کے، نام نبی کا لیا، اور جو اندر لکھا آپ سنیں گے تو کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ اندر کیا ہے. اب براہ راست نسبت کس کی نبی کی طرف. اب اس سے بڑا ابلیس کون ہوگا کہ جو اپنا استنباط ہو اور کہے قال اللہ قال رسول اللہ. یہ ہے ومن اظلم ممن افترا علی اللہ، یہ وہی ظالم ہے کہ اپنے استنباط کو الگ رکھو، نصوص کو الگ رکھو. اہل حدیث موجودہ کہتی اس کو ہیں کہ اپنی کشید کو قال اللہ قال رسول کے لیبل میں پیش کرے. کہتے نہیں ہیں کہ رسول پاک نے ہمیشہ رفع دین کیا. اس پہ 50 صحابہ سے حدیثیں آئی ہے. ہم کہتے ہیں صرف ایک والی ہمیں سنا دو. اب کیا چیز ساتھ ملا؟ یہ ہمیشہ. یہ ہمیشہ کہاں سے نکالا؟ اور پھر جہاں کیا وہ تم بتاتے ہی نہیں. 9 حدیثیں تو کھڑی ہیں، آپ نے سجدوں میں بھی رفع دین کی ہے، وہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ شیعہ اس پہ عمل کر رہے ہیں، تم نہیں کر رہے. تم صرف رکوع تک کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم چھوٹے شیعہ ہیں، وہ رکوع بھی ہے سجدے بھی ہے. لیکن سوال تو یہ ہے نا جی ہمیشہ تمہارا کون ثابت کرے گا؟ رفع دین پہ تو ہم کہتے ہیں جھگڑے ہی نہیں، بات تو ہے ہمیشہ پہ.
تو ہمیشہ کس حدیث کا ترجمہ ہے بھائی؟ یہ پنچر لگاتے ہیں، تھوڑا سا پکچر یہ لگ گیا، اوپر کالا رسول اللہ بھی کہہ دیا۔ ایک اہل حدیث کہتا ہے دیکھو میں مسلم سے پیش کرتا ہوں فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ میں کیا پیش کہتے ہیں حدیث پیش کروں گا، رسول پاک کا فرمان۔ اگر کر کہتا ہے قیل لأبی ہریرہ، ابو ہریرہ کو کہا گیا جب میں امام کے پیچھے ہوں، قال اقرا بہا فی نفسک، دل میں فاتحہ پڑھ لیا کر، ثابت ہو گیا۔ میں نے کہا بے ایمانہ کس کا قول ہے؟ پہلے تجھے فیصلہ کر دے یہ کالا کیلا کہوں کس کا قول ہے؟ کہتے رسول پاک کا۔ حضرت ابو ہریرہ رسول ہے، قیل لأبی ہریرہ۔ اب وہ پیچھے تو ابھی حدثنا پڑھ رہا ہے لیکن آگے جو ٹکڑا ہے وہ نہیں پتا بھئی وہ قول ابی ہریرہ ہے۔ اب قول ابی ہریرہ کو کہتے ہیں قال رسول اللہ۔ میں نے کہا فاتحہ کا مسئلہ بعد میں ہوگا، تو ختم نبوت کا منکر ہو کہ مرتد پہلے بن گیا ہے۔ ابو ہریرہ کو نبی ماننے والا کٹر مرتد اور کافر بے ایمان ہے۔ ابو ہریرہ صحابی ہے، پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی کہ ہاں۔ اب فاتحہ نہیں پورا قرآن بھی پڑھ مقتدی امام کے پیچھے تب بھی بے ایمان کی نماز نہیں۔ اس لیے پہلے عقیدے پہ آ کہ محمد مصطفیٰ کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، یہ فاتحہ ثابت ہو رہی ہے۔ ہاں بھئی یہ ہے زبر الباطل فی صورت الحق، ہر فرقہ مبتدعہ تمام اہل بدعت اس میں داخل ہیں۔ آج حق کے مقابلہ میں باطل کو خوبصورت چادریں چڑھائی ہوئی ہیں، اور کسی نے اکابر کی چادر چڑھائی ہوئی ہے، کسی نے روایات کی چادر چڑھائی ہوئی ہے، کسی نے حکایات کی چادر چڑھائی ہوئی ہے، کسی نے جناب دعوت اور تبلیغ کی چادر چڑھائی ہوئی ہے یا نہیں؟ کسی کی کوئی چادر، کسی کوئی جناب حزب اللہ بنا ہوا ہے حالانکہ وہ حزب الشیطان ہے، کوئی ڈاکٹر عثمانی کا چیلا ابلیس ہے، وہ بھی حق کی صورت میں باطل کو پیش کر رہا ہے۔ کوئی منکرین حدیث ہیں، منکرین حدیث تمنا امادی جیسے دجال، پرویز اور عبداللہ چکڑالوی اور غامدی جیسے محققین شیاطین، یہ اور حبیب الرحمان کاندلوی جیسے الو، یہ انہوں نے کیا تحقیق نام رکھا ہے، انکار حدیث کا نام تحقیق ہے، اور وہ جہلم والا باندر ہیں، اس نے ترکید صحابہ تنقیس صحابہ اس کا نام رکھا ہوا ہے جی تحقیق۔ نہ میں بابی یعنی میرا باپ کوئی نہیں ہے، نہ میں بابی، نہ میں کیا کہتے ہو، نہ میں بابی کہ میں بن باپ کے پیدا ہوا ہوں، میں ہوں مسلم علمی کتاب ہے، گدھا علمی کتاب۔ ہاں بھئی دیکھو زبرو الباطل فی صورت الحق وربجوہ بالسیف ساتا، چبل پن کی وجہ سے انہوں نے باج دے دیا فی صورت الحجت، دلیل کے رنگ میں، ورنہ آپ پڑھتے ہیں نا نہیں پڑھتے کہ مقلد کی بات دلیل ہوتی ہے، کیا پڑھتے ہیں؟ مقلد کے لیے قول مجتہد تو دلیل ہے، لیکن مقلد کا اپنا قول دلیل ہوتا ہے؟ بولو بھائی، اصول شرع کے کتنے پڑھے ہیں؟ 4 ہی پڑھے ہیں نا،
کتاب اللہ، سنت، اجماع، اور وہ قول مجتہد ہے نا، تم تو قیاس کے حال نہیں ہو، وہ قول مجتہد ہے۔ اور مسلم مسئلہ ہے کہ مقلد کے لیے قول مجتہد اجتہادی امور میں دلیل ہے، لیکن مقلد کا قول فروعات میں بھی دلیل نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو تیسری صدی کے بعد کے اکابرین ہیں، سبکی ہے، سیوطی ہے، سمہودی ہے، اور نووی ہے، ابن حجر ہے، یہ جو بعد کے جتنے اکابرین ہیں، یہ مقلد ہیں یا مجتہد ہیں؟ کون ہے؟ بولو شابش، کون ہے؟ مقلد ہے، مجتہد ہے؟ اچھا، وہ مقلد ہے، اور مقلد کا قول فروعات میں بھی حجت اور دلیل نہیں ہے۔ کمال نہیں کہ جن کا قول فروعات میں حجت نہیں، ان کا قول عقیدے میں پیش کیا جا رہا ہے، اور پھر ڈانس بھی ساتھ ہے کہ فلانے بابے نے بھی لکھا، فلانے نے لکھا، لکھا 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 100 بابے کا نام لے، 1,00,000 بابا بھی پیش کرے نا تو شرعی دلیل نہیں بنتا۔ یہی بات مولانا سرفراز نے کی ہے۔ مولانا سرفراز خان صفدر نے ایک بات لکھی تنقید متین میں، اس میں لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ ماننا، یہ کہنا کہ آپ کا سایہ نہیں تھا، یہ شیعوں کا مذہب ہے۔ اس پر بریلوی عالم ہے غلام رسول سعیدی، اس نے ایک کتاب لکھی تنقید متین پر، اور اس نے فہرست دے دی مولانا سرفراز کو کہ آپ کہتے ہیں رسول پاک کا سایہ نہ ماننا شیعوں کا مذہب ہے، تو میں تجھے چند آدمیوں کی نشاندہی کروں کون کون نہیں مانتے۔ شیعہ نمبر 1 مولانا رشید احمد گنگوئی۔ آگے اس نے حوالہ دیا کہ مولانا نے لکھا ہے کہ متواتر احادیث سے ثابت ہے آپ کا سایہ نہیں تھا۔ اس نے کہا چلو اے بھی گئی، مولانا تھانوی، مولانا فلاں، اس نے ایک فہرست دے دی۔ اب مولانا سرفراز صاحب نے جواب دیا تمام البرہان میں، لیکن جواب نہیں بنا کیونکہ اپنے اصول کچے۔ اب مولانا آئے غصے میں، کہتا ہے میں نے صحیح حدیث پیش کی ہے کہ آپ کا سایہ تھا، آپ 10,000 بزرگوں کا قول پیش کریں، 10 ارب بزرگوں کا قول پیش کریں، 10 ارب، بلکہ پتہ نہیں آگے لفظ خرب کا بھی مجھے یاد آ رہا ہے، بہرحال 10 ارب بزرگوں کا قول پیش کریں۔ 10 ارب بزرگوں کا قول ایک صحیح حدیث کے مقابلے میں حجت نہیں ہے۔ کون لکھ رہے ہیں؟ مولانا سرفراز خان صاحب، وہ لکھ رہے ہیں حجت نہیں ہے۔ تو اور خود حجت کیا بناتے ہیں؟ ابن حجر نے لکھا، نووی نے لکھا، سبکی نے لکھا، سیوطی نے لکھا، یہ 4-5 بزرگ لے کے جو پورا عقیدہ بنا دیا، اور لکھا انہوں نے بھی کوئی نہیں ہوتا، ان کا بھی آدھا لکھا پیش کرتا ہے اور آدھا لکھا چھوڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے بھائی یہاں ذرا عبارت دیکھنی ہے، یہ میری نہیں ہے، کہ جو چیز حجت نہیں اس کو حجت بنانا یہ بھی جادلو بالباطل کا فرد ہے۔ تو مقلدین قابل احترام ہیں، لیکن ان کا قول حجت نہیں ہے۔ اکابرین دیوبند مجتہد ہیں یا مقلد؟ سارے حنفی مقلد ہیں۔ تو پھر حنفی مقلد کا قول جب دلیل ہی کوئی نہیں، فروعی استنجے کے مسئلے میں بھی دلیل نہیں، تو ایمان کے مسئلے میں کیسے دلیل ہوگا؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ ابطال الحجت قالتہا سورت الحجت لیبطلوہ، تاکہ باطل کر دے حق کی دلیلیں، وکفا بذالک تشنیعا لکفرہم، لکفرہم، یہ ان کی تشنیع کے لیے کافی ہے۔ کیوں بابا جی؟ کیا ہے یہ؟ اکیلے کفرہم، توجہ ہے، لے ان کے کفر کی وجہ سے
یہی کفر ہے جس نے اوپر بھی کفر گنوایا نیچے بھی. تو یہ فتویٰ میں لگا رہا ہوں یا سنا رہا ہوں؟ ہاں لگا نہیں رہا، یہ کیا کر رہا ہوں؟ سنا رہا ہوں. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ، یہ جو کذالک ہے بس 5-10 منٹ صبر کر لو، ختم کرتے ہیں. کذالک یہ کاف کون سا ہے؟ اس آیت کو ذرا سمجھنا بھی ہے. عام مفسرین فرماتے ہیں یہ کاف تشبیہ کا ہے اور معنی دو ہیں. کاف تشبیہ کے معنی دو ہوں گے. کذالک اندر دیکھو، کذالک اسی طرح حقت کلمۃ ربک علی الذین کفروا، اسی طرح ثابت آ گئی بات تیرے رب کی. کس طرح اور اوپر جیسے ان کو تباہ کیا قوم نوح والاحزاب، جیسے انہوں نے تکذیب کی اسی طرح انہوں نے بھی تکذیب کی. ان پہ ثابت آ چکی ہے بات. ایک معنی یہ ہے انہوں نے بھی دنیا میں تکذیب کی تھی، انہوں نے، ان سے مراد مکے والے، دنیا میں تکذیب کر چکے ہیں اسی طرح. ایک دوسرا یہ ہے کہ جیسے ان کافروں نے دنیا میں تکذیب کی اور دنیا میں ان پہ عذاب آیا، آخرت میں بھی اسی طرح ان پہ عذاب ہوگا. یہ دونوں توجیہ صحیح ہے، لیکن یہ کس کی ہیں؟ کاف تشبیہ کی. کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین کفروا. اور حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ کاف تعلیلی ہے، تشبیہ کا نہیں ہے. اور ذالکہ کا مشارن الیہ جادلو سے جو جدال مفہوم ہے، جیسے اعدلو ہوبا اقرب للتقوی، ہوبا کا مرجع اعدلو کا عدل ہے. تو جادلو میں الجدال ماخوذ ہے، وہ ذالکہ کا مشارن الیہ ہے اور معنی یہ ہے لذالک الجدال، لذالک الجدال. اس جھگڑا کرنے کی وجہ سے ان پہ مہر جباریت لگ گئی، جھگڑا کرنے کی وجہ سے ان پہ مہر جباریت لگ گئی. اسی پر حضرت فرماتی ہیں ضلالت کے 4 درجے ہیں. پہلا درجہ شک ہے، وضاحت پھر کروں گا، ابھی عنوان ذہن میں رکھو. پہلا درجہ شک ہے. شک اسے دور کرنا چاہیے تھا لیکن اس نے نہیں کیا. شک دور نہیں ہوا تو یہ ضلال کے درجے میں پہنچ گیا، گمراہ ہو گیا. ابھی بھی واپسی اس کے اختیار میں ہے. ضلال کے بعد اس نے جدال شروع کر دیا، اہل حق کے ساتھ اور مسئلے کے مقابل لڑنا شروع کر دیا. اب جب جدال میں آگے بڑھا تو اب آیا ہے الختم علی القلب، اب مہر جباریت لگے گا 4تھے نمبر پر. تو پہلے شک، یہ پہلا درجہ ہے. شک کے بعد ضلال اور گمراہی ہے، ضلال اور گمراہی کے بعد جدال بالباطل ہے. جب اہل حق سے جھگڑا کرتا ہے، جو فلانی روایت میں بھی آ گیا، فلانی میں بھی آ گیا، یوں جھگڑا کرتا ہے تو اس میں ضد آ جاتی ہے اور ضد کی وجہ سے جان بوجھ کے اہل حق کے ساتھ مناظرے شروع کر دیتا ہے، تب جا کے اس پہ مہر جباریت لگ جاتی ہے. تو اب حضرت فرماتی ہیں کذالک لذالک، اس جدال کی وجہ سے ثابت ہو گئی بات تیرے رب کی، یعنی مہر جباریت لگ گئی. اور وہ بات کا خود بیان آ رہا ہے انہم اصحاب النار.
النار، یہ بات کہ وہ جہنم والے ہیں، اصحاب النار، اصحاب النار کا معنی جہنم والے ہیں، لیکن اصحاب کے لفظ سے سمجھ آئی ہمیشہ جہنم کے ساتھ ساتھ رہیں گے، جہنم بھی ہمیشہ، یہ بھی ساتھ ساتھ ہمیشہ، اصحاب النار۔ حاصل کیا نکلا؟ دوسرا عنوان تمہید کا دوسرا عنوان، مسئلہ بالکل واضح ہے، فدع اللہ، عیاں بیاں مسئلہ ہے، عقل فطرت کا مسئلہ ہے، رسولوں کا بیان کردہ مسئلہ ہے۔ جو نہیں مانتے وہ ضد میں پڑے ہوئے ہیں، ضد کی وجہ سے نہیں مانتے، ورنہ مسئلے میں کوئی خفا شفا نہیں ہے، کوئی خفا نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر فرما دیا کہ حاصل پورے جملے کا یہی ہے، دو عنوان آگے تمہید کے اور دو باقی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔